الحمدللہ علی احسانی والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشانہ اللہم صل وسلم علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ واخوانہ اما بعد۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلی محفل میں ہم گناہ اور اس کے اثرات کے موضوع پر گفتگو کر رہے تھے، اور ہم نے جانا کہ گناہ دو قسموں کا ہوتا ہے، ایک صغیرہ گناہ چھوٹے گناہ اور ایک کبیرہ بڑے گناہ۔ سب سے بڑا گناہ جس کو حدیث میں اکبر الکبائر کہا گیا ہے، شرک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت او حرقت، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا تمہیں جلا دیا جائے۔ آئیے اسی نقطے پر ہم گفتگو کرتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ شرک کے خطرات کیا ہیں اور شرک سے کیسے بچا جائے۔ یہی چیز ہم اپنے محترم علماء کرام سے سنتے ہیں۔ سب سے پہلے میں ان محترم علماء کرام کا تعارف آپ کے سامنے رکھ دوں جو آج کی محفل میں ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ سب سے پہلے مولانا عبدالہادی عمری مدنی حفظہ اللہ لندن سے، مولانا رضا اللہ عبدالکریم مدنی حفظہ اللہ دہلی سے، جماعت اسلامی ہند کے سیکریٹری مولانا اعجاز اسلم حفظہ اللہ دہلی سے، اور ابو ظفر حسان ندوی ازہری بھیونڈی سے۔ مولانا محترم، سب سے پہلے شرک کے بارے میں ہم گفتگو کرتے ہیں۔ شرک، بہت سارے لوگ یہ غلط فہمی رکھتے ہیں کہ ایک بار ہم مسلمان ہو گئے، مومن ہو گئے، ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے بھی یہ باتیں سنی ہوں کہ ایک بار آدمی مومن ہو گیا تو اس سے شرک نہیں ہو سکتا، یعنی شرک سے ہم محفوظ ہو گئے، یہ صرف غیروں میں یہ گناہ پایا جاتا ہے، مسلمانوں میں یہ گناہ ناپید ہے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ یہ بالکل غلط بات۔ دیکھیے، اصل میں شرک جو ہے وہ کبھی بھی ہو سکتا ہے، کسی سے بھی ہو سکتا ہے، اس لیے یہ سمجھ لینا کہ ہم ایک مرتبہ کلمہ پڑھ دیں تو اس کے بعد شرک نہیں کر سکتے، یہ چیز درست نہیں ہے، اور سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اور اسی طرح عقیدے کی جو خرابیاں ہیں، چاہے اس کا تعلق شرک سے ہو یا بدعات سے ہو، یہ سب گناہ کبیرہ کے اندر شمار کی جائیں گی۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 آپ کے اس سوال کا جواب وہ خود دے رہی ہے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، بہت سارے لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں مگر وہ شرک کرتے ہیں۔ جب قرآن کریم میں یہ بات کہہ دی گئی کہ دعوی ایمان کے باوجود شرک ہو سکتا ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ شرک مسلمان نہیں کر سکتا۔ یہ غلط فہمی کی وجہ سے بہت سے لوگ شرکیہ اعمال بھی کرتے ہیں، شرکیہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں، پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، تو یہ غلط فہمی ہے، ورنہ شرک ہو سکتا ہے، جس کا دیکھیے کہ اگر آپ کوئی ایسی چیز جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اگر آپ بندوں کے ساتھ وہ کر دیتے ہیں، چاہے استعانت کا مسئلہ ہو، چاہے وہ عبادت کا مسئلہ ہو، وہ سب شرک ہے۔ نہیں مولانا، اس میں ایک اور بات بھی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان شرک نہیں کر سکتا، میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑا جھوٹ اور اس سے بڑی غلط فہمی نہیں ہو سکتی۔ شرک کرے گا ہی وہ آدمی جو اللہ رب العزت کو مانے اور پھر اللہ کی صفات کو اس کی کسی مخلوق میں مانے، اور وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو مسلمان ہی شرک کرے گا جس کو اس بات کا یقین ہے کہ اللہ رب العزت ہے، اللہ رب العزت کو ماننے کے ساتھ ساتھ کسی اور کے اندر بھی اس کی صفات مانتا ہے، تو وہی شرک کرتا ہے۔ تو یہ کہنا بالکل جھوٹ ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ایک ملحد دہریہ شرک نہیں کر سکتا، ایک کافر جو اللہ رب العزت کو مانتا ہی نہیں ہے وہ بھی شرک نہیں کر سکتا۔ شرک کرے گا ہی وہ کھلا انکار کر رہا ہے، شرک کرے گا ہی وہ جو اللہ کو بھی مانتا ہے، اور مشرکین مکہ جو تھے، پھر اس کے مشرکین مکہ سب مانتے تھے اللہ رب العزت وہ کافر تھے، وہ کافر بھی تھے لیکن مشرک ان کو کہا۔ لیکن کفر یہاں پر ایک بہت وائڈ معنی ہے، کفر میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ کفر انکار، بہرحال مولانا اتنا زیادہ تفصیل میں ہم اپنے ناظرین کو زیادہ شرک سے ڈرانا چاہتے ہیں۔ ایک عام گناہ، ازہری صاحب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من حلف بغیر اللہ فقد اشرک۔ قسم ہم اپنے مسلم نوجوانوں میں بھی بہت کثرت سے دیکھتے ہیں قسم کے تعلق سے، کہ آپ کی قسم، میری قسم، روزی کی قسم، بچے کی قسم، اس کو بھی حدیث میں شرک کہا گیا ہے۔ ذرا ہمارے ناظرین کو اس تعلق سے بتائیں کہ قسم کس کی کھانا چاہیے، اور اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کی آدمی قسم کھاتا ہے تو اس پر کتنا بڑا گناہ مرتب ہوتا ہے۔ دیکھیے،
اللہ نے منع کیا ہے غیر اللہ قسم کھانے کی. یہ خود اللہ قسم کھاتا ہے والعصر، اللہ قسم کھاتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. تو اصل میں قرآن میں جو قسمیں کھائی گئی غیر اللہ کی، اس کا مفہوم شہادت کا ہے. اب جو اللہ نے منع کیا ہے کہ تم غیر اللہ کی قسم نہ کھاؤ، انسان کے قسم کھانے میں تصور عظمت کا ہوتا ہے. جی اللہ تو صورتحال سے واقف ہے، انسان واقف نہیں ہے. وہ جب کہتا ہے تیرے سر کی قسم اور روزی فلاں کی پیر قسم. صاحب کی قسم اور فلاں شیخ جی کی قسم، نبی کی قسم، یہ ساری اس میں عظمت ہے. اور عظمت کلی طور پر اللہ کی ذات سے وابستہ ہے. کوئی دنیا میں کتنا ہی عظیم بن لے کہ اپنے کو اعظم کہہ لے، اس لیے اللہ نے منع کیا ہے غیر اللہ کی قسم نہ کھاؤ. اور قسم میں بھی دو چیزیں ہیں، ایک ہے حلف اٹھانا، یہ تو پورے طور پر گناہ ہے، اور حلف جھوٹی ہی ہوتی ہے. تو اسی لیے اللہ کے نے سختی کی منع کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کہ غیر اللہ کی قسم نہ کھاؤ. اس میں ایک یہ جو اللہ تعالیٰ کی جو قسم کھانے کی جو بات ہے، اللہ کی ایک خاص اپنی صفات ہیں اور وہ اس طرح سے اگر کھائے بھی، لیکن مخلوق کے لیے یہ قاعدہ ہے کہ مخلوق میں کوئی بھی کسی کی قسم نہیں کھا سکتا اللہ کے علاوہ. جی یعنی ہم جو ہے کسی بندے کے نام پر، کسی شیخ کے، کسی پیر کے نام کی قسم کھائیں گے تو وہ شرک ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کا جہاں تک ہے وہ خالق ہے اور جو چیز وہ چاہے وہ کر سکتا ہے. یہ بھی ہے. جی مولانا اعجاز خان صاحب. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کی سب سے بڑی صفت توحید. یہ جو بات منع کی گئی کہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہ کھاؤ، آدمی قسم اس کی کھاتا ہے جس کی عظمت کا تصور اس کے ذہن میں ہو، اور کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اس پوزیشن کا نہیں ہے کہ اس کی عظمت کے آگے ہم اپنا سر جھکائیں. ساری عظمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں مرتکز. حی اور قیوم وہی ہے. اگر کسی اور کو زندگی دی ہے اس کی عطا کردہ ہے، کسی کو تھوڑی عظمت عطا فرمائی ہے تو اس کی عطا کردہ ہے. اسی لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عظمت کا قائل نہ ہو. چنانچہ اسی لیے منع کیا گیا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم مت کھاؤ. اس سوال کے تعلق سے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مروی ہے اور صحیح ہے اور شاید مسلم شریف میں ہے. ایک بار میں کسی آدمی سے بات چیت کر رہا تھا تو میں نے کہا وہ ابھی تو پیچھے سے قسم پیچھے سے آواز آئی ایوہ الحالف. تو میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. فرمایا آپ نے لا تحلفوا بآبائکم ومن کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت. اگر کسی کو قسم کھانے کی ضرورت، اول تو قسم ہی نہیں کھانا چاہیے. جی اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہ کھائیں، کسی بھی چیز کی قسم نہ کھائیں. اور اگر قسم کھانے کی ضرورت پڑے، کوئی آدمی یقین نہ کرے ہماری بات کا، بغیر قسم کھائے اور کہے کہ قسم کھاؤ تب مانیں گے. اب قسم کھانے کی ضرورت پڑی تو اب ہم قسم کھائیں گے صرف اللہ کی. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ نہیں، آپ خواجہ کی قسم کھائیے، روزی کی قسم کھائیے، بیٹے کی قسم کھائیے، بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھ کے قسم کھائیے، تب یقین کرے گا. اللہ رب العزت کے مقابلے میں گویا کہ وہ یقینہ رکھتا ہے کہ اللہ کی تو یہ جھوٹی قسم کھا لے گا لیکن بیٹے کی نہیں کھائے گا، کیونکہ عقیدہ یہ ہے کہ بیٹے کی اگر جھوٹی قسم کھائے گا تو بیٹا مر جائے گا. روزی کی اگر قسم کھائے گا جھوٹی تو روزی جاتی رہے گی. اگر مکان کی قسم کھائے گا تو مکان ڈھہ جائے گا. اس طرح کا عقیدہ ہے لوگوں. مولانا ہم انشاءاللہ العزیز بریک کے بعد آپ کے پاس آئیں گے. وقت ہوا ہے چھوٹے سے وقفے کا. وقفے کے بعد دوبارہ ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولہ سے اے بنی نو انسان اپنے رب کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا. ایمان و انسانیت کی حفاظت ہو. اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تم میری اتباع کرو، اللہ خود تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. کفر و شرک کی مخالفت ہو. اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کریں گے اور اللہ کے سوا کسی کو رب نہیں بنائیں گے. بدکاریوں کی مذمت ہو.
تاکہ تم افراط اور تفریط کے دھکوں سے بچ سکو۔ ڈاکٹر محمد طاہر کھٹوانی۔ اے قرآن والو، قرآن کو تکیہ نہ بنا لینا، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ تو یقیناً کامیاب ہوگا۔ دیجیے اپنے ہر قول و عمل سے مومن ہونے کی پہچان، رب کا فرمان، کل شام 5:30 بجے اور دوبارہ رات 12 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں سے اللہ تعالی نہ بات کرے گا قیامت کے دن، نہ ان کی طرف دیکھے گا رحمت کی نگاہ سے، نہ ان کو پاک کرے گا گناہوں سے، اور ان کو دکھ کا عذاب ہوگا۔ آپ نے 3 بار یہ فرمایا تو ابو ذر نے کہا، برباد ہو گئے وہ لوگ اور نقصان میں پڑے، وہ کون ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا، جو اپنے لباس کو ٹخنے کے نیچے لٹکانے والا، دوسرے احسان کر کے اس کو جتانے والا، تیسرے جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچنے والا۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 کتاب الایمان حدیث نمبر 192۔ جہالت، ناانصافی، ظلم، ذات پات، رنگ و نسل، فرقہ پرستی، دہشت گردی آج ساری دنیا کو اپنے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں، اور انسانیت کو تلاش ہے امن کی۔ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام اپنی نوعیت کی پہلی اردو عالمی اسلامی کانفرنس کا مختلف مکتبہ فکر کے معتبر علماء کرام، ایک پلیٹ فارم، ایک مقصد، امن کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلانا۔ یہ ایک اتحاد کا دن ہے۔ کاروان امن، اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، وقفے سے پہلے ہم شرک کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، اور شرک میں غیر اللہ کی قسم کھانا، اس تعلق سے گفتگو کر رہے تھے مولانا رضا اللہ عبد الکریم مدنی حفظ اللہ۔ شیخ، آپ اپنی بات مکمل کریں۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مروی ہے اور صحیح ہے، اور شاید مسلم شریف میں ہے۔ ایک بار میں کسی آدمی سے بات چیت کر رہا تھا، تو میں نے کہا وہ ابھی، تو پیچھے سے قسم، ہاں پیچھے سے آواز آئی ایھا الحارث، تو میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ فرمایا آپ نے، لا تحلفوا بآبائکم ومن کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت۔ اگر کسی کو قسم کھانے کی ضرورت، اول تو قسم ہی نہیں کھانا چاہیے، جی، اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہ کھائیں، جی، کسی بھی چیز کی قسم نہ کھائیں۔ اور اگر قسم کھانے کی ضرورت پڑے، کوئی آدمی یقین نہ کرے ہماری بات کا، بغیر قسم کھائے اور کہے کہ قسم کھاؤ، تب مانیں گے۔ اب قسم کھانے کی ضرورت پڑی تو اب ہم قسم کھائیں گے صرف اللہ کی۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ نہیں، آپ خواجہ کی قسم کھائیے، روزی کی قسم کھائیے، بیٹے کی قسم کھائیے، بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھ کے قسم کھائیے، تب یقین کرے گا۔ اللہ رب العزت کے مقابلے میں گویا کہ وہ یقینہ رکھتا ہے کہ اللہ کی تو یہ جھوٹی قسم کھا لے گا، لیکن بیٹے کی نہیں کھائے گا، کیونکہ عقیدہ یہ ہے کہ بیٹے کی اگر جھوٹی قسم کھائے گا تو بیٹا مر جائے گا۔ روزی کی اگر قسم کھائے گا جھوٹی تو روزی جاتی رہے گی، اگر مکان کی قسم کھائے گا تو مکان ڈھہ جائے گا۔ اس طرح کا عقیدہ ہے لوگوں میں۔ ہمارے یہاں جو سماج میں جو اس وقت قسمیں جاری ہیں، تو ان قسموں میں باپ کی، ماں کی، بھائی کی، بیٹے کی، اولاد کی، روزی کی اور تجارت کی، اور اسی طرح سے بزرگان دین کی قسمیں کھانے کا رواج ہے۔ بعض لوگ صرف عادت ہوتی ہے، قسم سے ایسا ہے، بخدا ایسا ہے، اللہ کی قسم ایسا ہے۔ یہ ایمان لغو اس کو کہا گیا ہے۔ یہ شرک نہیں ہے، لیکن منع ہے، نہیں کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، قرآن شریف میں منع کیا گیا، لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، تو اس بات سے منع کیا گیا۔ تو جو لوگ عادی ہیں ہر بات میں قسم کھانے کی، جیسے عربوں کا وہ ہے واللہ باللہ کرتے رہتے ہیں ہر وقت بغیر کسی وجہ کے، تو اس بات سے منع کیا گیا۔
ہمارے یہاں بھی بعض لوگوں کا تو تقیہ کلام قسم، تو اس سے ان کو رکنا چاہیے. باقی اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھانا چاہیے، یہ شرک ہے، لیکن اس کو شرک اصغر میں شمار کیا ہے علماء کرام نے کہ یہ شرک اصغر ہے. شرک ہے لیکن شرک اصغر ہے، اس لیے اس سے بھی باز رہنا. لیکن کئی چیزیں مل اللہ جاتی ہیں. کی عظمت کا احساس اس طریقے سے ہر وقت انسان کے ذہن پر چھایا رہے کہ کسی دوسرے کی عظمت کی طرف خیال نہیں جائے، اور اس کا ہمیں زندگی میں جائزہ لینا چاہیے. کتنی غلطیاں ہم کرتے ہیں، اللہ کی عظمت کے خلاف کتنے کام کرتے ہیں، اس پہ بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے. ناظرین کرام، آپ نے دیکھا شرک کتنا بڑا گناہ ہے. اگر آدمی اللہ کی ذات میں شرک کرتا ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی حاکم، مالک، مشکل کشا اور مربی سمجھتا ہے، یا ایسے ہی عبادات میں کسی کو شریک کرتا ہے، یعنی اللہ جیسی کسی اور سے محبت کرے، اللہ جیسی کسی اور سے تعظیم کرے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے، عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرائے، تو جو بھی ہماری عبادات ہیں ان عبادتوں میں سے معمولی حصہ بھی اگر ہم غیر اللہ کے لیے خاص کرتے ہیں تو وہ سب شرک کہلائے گا. چاہے وہ ذبح ہو، چاہے وہ نظر ہو، چاہے وہ محبت ہو، چاہے وہ جو بھی عبادت ہے، چاہے قولی ہو یا فعلی ہو، اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی اس میں شریک کار مانتے ہیں، اس کو بھی حصے دار مانتے ہیں، تو وہ سب شرک کہلائے گا. میں اس سلسلے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مانتے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم مانتے نہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا وہ کام شرک نہیں ہوگا. دیکھیے، عبادتوں کی 3 بڑی قسمیں ہیں، مالی، بدنی اور قولی. یہ 3 عبادتیں ہیں، 3 قسمیں ہیں بڑی. کسی بھی عبادت کو آپ کرتے ہیں تو اس میں یا تو تینوں چیزیں شریک ہوتی ہیں اتفاق سے، کچھ عبادتیں ایسی ہیں، یا اس میں 1 یا 2 شریک ہوتی ہے. یہ خالص اللہ رب العزت کے لیے ہیں. اس میں سے جو کام اللہ رب العزت کے لیے کیا جاتا ہے، مان لیجئے کوئی ہم مال خرچ کرتے ہیں، کسی غریب کو ہم نے کپڑا دیا ہے، اللہ رب العزت ہم سے خوش ہو جائے، یہ عبادت ہے اللہ رب العزت کی. جو کام اللہ رب العزت کے لیے کیا جاتا ہے اور وہ اس کی عبادت ہے، وہی کام اگر دوسرے کی خوشنودی کے لیے کیا جائے تو وہ اس کی عبادت ہو جاتی ہے، اور یہیں سے وہ شرک. بالکل یعنی بالکل یہ ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کے احکام کے مطابق کیا جائے، ورنہ پھر معاملہ گڑبڑانے لگتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. تو ناظرین کرام، دیکھا آپ نے شرک کتنا بڑا گناہ ہے، اور اس کی عظمت کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے اور اس سے کس قدر لوگوں کو بچنا چاہیے. کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اے نبی، اگر آپ سے بھی شرک کا ارتکاب ہوا، ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اس طرح کے کبائر سے محفوظ رکھا تھا، اور تمام انبیاء کبائر سے معصوم ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کے ذریعے سے امت کو خبردار کیا گیا ہے کہ اگر شرک کا ارتکاب ہوا تو انسان کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگا اگر وہ بغیر توبہ کے مر گیا. میں اپنے علماء کرام سے درخواست کروں گا کہ جو اپنے ماحول اور مجتمع میں، سوسائٹی میں جو بڑے بڑے گناہ لوگ کرتے ہیں اس تعلق سے بیان کریں. مولانا، آپ اور کون سا گناہ ہے جس سے ہمارے ناظرین کو ڈرانا چاہتے ہیں؟ اصل میں ڈرانے کا کیا ہے، حقیقت بیان کرنا ہے. مقصد اس کا یہی ہے کہ دیکھیے، شرک کے بعد جو عام طور پر مختلف قسم کی بدعت، جس کا اسی کے قبیلے سے تعلق ہے، شرک کے قبیلے سے ہی بدعت کا بھی تعلق ہے، جو ہمارے ہاں دھڑلے سے لوگ کرتے ہیں. کبھی بدعت عقیدے کا جز بن جاتی ہے، کبھی اعمال کا جز بن جاتی ہے. کبھی لوگ جو ہے عقیدتاً وہ بدعت کر رہے ہیں اور کبھی عملاً وہ کر رہے ہیں. تو بدعت بھی کوئی نیکی کا کام نہیں ہے. بدعت کا ڈبل گناہ یہ ہے کہ ایک تو بدعت کا کام ریجیکٹ کر دیا جائے گا، قابل قبول نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ گناہ کی وجہ سے اس کی جو سزا ہے وہ بھی اس کو ملے گی. یہ بدعات کا جو ہے چال چلن ہمارے پاس بہت زیادہ عام ہے، اور لوگ اس کو گناہ تک نہیں سمجھتے. جی. اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد جو سیریس قسم کا مسئلہ، اور آج کل وہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے، وہ ہے والدین کی نافرمانی اور ان کا دل دکھانا اور ان کے ساتھ گستاخانہ سلوک کرنا. یہ اس قدر عام ہو گیا کہ پہلے تو والدین کے آگے بولنا بھی لوگ جو ہے، چاہے وہ کتنی ناگوار چیز کیوں نہ ہو، برداشت کر لیتے تھے. لیکن اب والدین کو جو اہمیت دینی چاہیے وہ عام طور پہ نہیں دی جاتی.
جبکہ قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد والدین کا تذکرہ کیا گیا. یہ مشرق کی بھی بیماریاں ہیں اور مغرب سے بھی آنے والی بیماریاں ہیں، اور یہ اس تیزی سے پھیلتی جا رہی ہیں کہ ماں باپ کا تصور ہی وہ جو ہونا چاہیے وہ ختم ہو گیا. اور دو ایک بہت ہی بڑی خرابیاں ہیں جو مسلم دنیا میں پھیلتی جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ کا قانون اس لیے آیا ہے کہ اس پر ہم عمل کریں. بالکل. اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے اتبعوا ما انزل الیکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں وہ صرف ہاتھ جوڑنے کے لیے، ان کا احترام کرنے کے عمل کرنے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سود کے بارے میں کیسی کیسی سخت باتیں کہیں. اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص سود لیتا ہے یا کھاتا ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے. جن کے خلاف اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ ہو جائے ان کا ایمان کیسے باقی رہے گا؟ انہیں مسلمان آپ کیسے قرار دیں گے؟ اور یہ جو اس طرح کی اور بھی اس طرح کی آیتیں ہیں، مثلاً اب تک جو ہو چکا سو ہو چکا، یا فرمایا گیا صاف صاف کہا گیا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے. اب دیکھیے سود ہماری زندگیوں میں، اگر میرے ہاتھ میں ایک 500 روپے کی گھڑی ہے، میں نے براہ راست سود نہیں دیا، لیکن جس کمپنی نے مینوفیکچر کیا ہے، جس کمپنی نے اسے سیل کیا ہے، پروموٹ کیا ہے، ان سب نے سود لیا ہے. اس طریقے سے سود ہوا میں جس طریقے سے زہریلے عناصر پھیل جاتے ہیں اس طرح پھیل گیا ہے. مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے، خاص کر مسلم ملکوں کو ان سارے قوانین کو نافذ کرنا چاہیے جس سے سود کی جو ہے حرمت وہ ثابت ہو، ساری خرابیاں دور ہوں. یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے جو ہوا اور پانی کی طرف پھیل گیا ہے. انفرادی اور اجتماعی ہر جگہ جو ہے سود کی جو آمیزش ہوتی جا رہی ہے تو اس سے بچنا جو ہے بہت ضروری ہے. یعنی جہاں جہاں مجھ سے ممکن ہو سکا میں کوشش کروں کہ سود میں براہ راست ملوث نہ ہوں. جتنا میری بس ہے، طاقت ہے، اگر میں یہ فیصلہ کر لوں کہ میں سود سے بچا رہوں گا، اللہ تعالیٰ اس کے اسباب پیدا کر دے گا. اظہری صاحب، ایسے گناہ جس سے آپ ناظرین کو ڈرانا چاہتے ہیں، کبیرہ گناہ، ہماری پوری زندگی ہی بدلی ہوئی ہے. ہم بجائے بڑے گناہوں کی فہرست پیش کرنے کے ہم مرضیات الہی کی بات کریں، اور جو مرضیات کے خلاف ہو ہم اس کی نفی کریں. ہر وہ کام جو مرضی کے خلاف ہے وہ گناہ ہے. ہمیں قانونی دائروں کا سہارا لے کر نہ گناہوں کے لیے راستے پیدا کرنے ہیں اور نہ انسانوں کو بچانا ہے. ہم کورٹ کے وکیل نہیں ہیں کہ ہم کسی کی ایڈوکیسی کریں. ہم کو اللہ کے پیغام کی تشریح کرنی ہے، اور اللہ کی مرضی کے سوا جو کچھ ہے سب گناہ ہے. نہیں، گناہوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گناہوں کے درجات رکھے ہیں اور لوگوں کو الگ الگ گناہوں سے ڈرایا ہے. جیسے کہ بعض صحابی اللہ کے رسول کے پاس آ کے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اپنے کہا شرک باللہ. کہا اس کے بعد کیا ہے؟ کہا کہ اپنے والدین کی نافرمانی. اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا وَأَن تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ. تو گناہوں کے درجات ہیں. آپ اپنے ماحول کو، اپنے سماج کو، اپنے سوسائٹی کو دیکھ کے مولانا آپ دیکھیں کہ کس چیز میں لوگ زیادہ ملوث ہیں. دیکھیں مولانا، بتاؤں آپ کو سب سے زیادہ ہم ملوث ہیں جھوٹ میں، کذب بیانی میں. جی یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. آپ صلی اللہ آپ نے فرمایا کہ کیا میں تم کو کبائر کے بارے میں نہ بتاؤں گا؟ بتائیے. تو فرمایا الاشراک باللہ وحقوق الوالدین، پھر شہادت الزور. راوی کہتے ہیں کہ ٹیک لگائے ہوئے تھے، کھسک آئے آگے اور کہتے رہے حد تک انہوں نے کہا کہ لیتہو سکت. جی کاش کی خاموش ہو جاتے. سکوت اختیار فرماتے. جو برائیاں سماج میں آ گئیں اس کا ازالہ ضروری ہے. بالکل. مولانا جھوٹ کے بارے میں آپ جو ارشاد فرما رہے ہیں وہ آپ کے پیش نظر وہ چیز ہوگی کہ ایک بار آپ نے فرمایا کہ مومن فلاں 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 گناہ کر سکتا ہے، جھوٹ ہرگز نہیں بول سکتا ہے. تو آپ بہت صحیح فرما رہے ہیں کہ جھوٹ ہماری سوسائٹی میں کوئی نے اس کو جھوٹ ہی نہیں سمجھا رہا. یہاں تک مولانا کہا جاتا ہے کہ اگر آپ جھوٹ نہیں بولیں گے تو آپ جی ہی نہیں سکتے ہیں. حضور نے کتنی احتیاط کے بارے میں حکم دیا ہے کہ ایک بار خاتون نے کہا بچے تم اگر اس کام کو کر دو گے تو میں تم کو کھجور دوں گی. اچھا وہ واقعہ ہوا نہیں، یعنی حضور نے کہا اچھا تمہارا سچ مچ ارادہ ہے دینے کا؟ کہا کہ ہاں دینے کا ارادہ. اگر تم انہیں وقوع پذیر نہیں ہوا لیکن احتیاط آپ یوں سکھا رہے ہیں حضور کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تم اسے نہیں دیتی تو یہ بھی جھوٹ ہوتا. جھوٹ ہوتا ہے. بالکل صحیح بات. مذاق تک میں جھوٹ بولنے سے منع کیا حضور. اتنا رائج ہو چکا ہے جن کہ صفات کی وجہ سے مولانا، جن صفات کی وجہ سے نبی ٹھہرا ہوا تھا اپنی قوم میں، ان میں صدق لسانی سب سے بڑی صفت تھی. جی مولانا انشاءاللہ العزیز بقیہ گناہوں پر گفتگو ہم اگلی محفل میں کریں گے. یہاں پر ہم اپنے ناظرین سے رخصت چاہتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے گناہ سے محفوظ رکھے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.